ہم نے حضور کی تعریف کی، کرم فرما دے کہ مجلس میں تشریف لے آئے، ضروری نہیں ہے کہ ہر مجلس میں آئے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور حاضر و ناظر ہے، مگر حاضر و ناظر کا یہ مطلب نہیں جو غیر دھوکہ دیتے کہ ہر جگہ ہے۔ کیا ایک احمق ہے، مر گیا اور مر کر مٹی میں مل چکا ہے، اب تو اللہ جانے کون سے دہتی بھی آگ میں ہوں گا، طاہر غیابی صاحب نام تھا ان کا۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے ایک جلسے میں اس نے کہا تھا کہ دیکھو میری کرسی کے نیچے تو نہیں ہے، ہر جگہ حاضر ہے تو میری کرسی کے نیچے تو نہیں ہے۔ غلط ترجمانی کرتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، ہمارے عقیدے کچھ اور ہوتے ہیں، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بتائے کچھ اور جائے۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ حضور حاضر و ناظر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ ہر وقت حاضر ہے۔ ہمارا عقیدہ صرف حاضر ہونے کا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ناظر ہونے کا بھی ہے۔ جو جاہل قوم ناظر کا مطلب نہ سمجھی وہ کیا ہمارے عقیدے کی ترجمانی کرے۔ ہم حاضر نہیں کہتے، ہم کہتے حاضر و ناظر ہے۔ مصطفیٰ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، کیا مطلب؟ جہاں بھی آپ حاضر ہے تو جس جگہ ہے وہاں حاضر ہے، جہاں حاضر ہے وہاں سے پوری کائنات پر ناظر ہے۔ کسی شخص نے، میں نام نہیں لیتا، اعتراض کیا تھا بمبئی کی سرزمین پر، نیٹ پہ وہ تقریر میری ڈلی ہوئی ہے، برجستہ اعتراض تھا، میں نے برجستہ جواب دیا تھا۔ سوال جواب کے سیشن ہوتے ہیں میرے اکثر پروگرامات میں۔ اس نے کہا آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، جب معراج پر گئے تو جب حاضر و ناظر ہے تو معراج پہ جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بھائی حاضر و ناظر ہے تو یہاں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے، پھر جنت دیکھنے کیوں گئے؟ دوزخ دیکھنے کیوں گئے؟ دوزخ پر بھی ہے۔ میں نے کہا جناب یہی نہیں معلوم آپ کو کہ ہمارا مطلب حاضر و ناظر کا کیا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہے۔ حاضر کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ موجود ہو، مگر یہ اختیار ہے، یہ اللہ نے طاقت دی، جہاں چاہے جب چاہے تشریف لے آئے، کرم فرمائے تو اس بزم میں آ جائیں۔ اسی بنیاد پر ہم یہ تمنا کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہیں ناظر ہیں، اگر مدینے میں ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، آسمانوں میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو ہمارے حاضر و ناظر کے عقیدے پہ فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ تم نے حاضر و ناظر کا مطلب ہی غلط سمجھا۔ حضور پہلے آسمان پر تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر حاضر تھے مگر پوری کائنات پر ناظر تھے، دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، دوسرے آسمان پر ناظر تھے، ساری کائنات پر حاضر تھے، تیسرے آسمان پر پہنچے وہاں حاضر تھے، پوری کائنات پر ناظر تھے۔ تو جہاں موجود ہو وہاں حاضر ہے، اور جہاں حاضر ہے وہاں پر پوری کائنات پر ناظر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، حق ہے، ماشاءاللہ۔ تو میں یہ تھوڑی سی تشریح حاضر و ناظر کس لیے کیا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ممکن ہو کہ آقا تشریف فرماؤ، لیکن ضروری نہیں کہ اس بزم میں آئے، پابند نہیں ہے آقا۔ حضور مجبور نہیں ہے کہ ہم بزم سجائیں تو ان کو آنا ہی پڑے گا، مرضی مبارک۔ تو ہر بزم حضور ہو ضروری نہیں، عقیدہ نہیں ہمارا، لیکن جس بزم میں یہاں تعریف کر رہا ہوں ممکن ہے حضور ہو، ممکن ہے حضور نہ بھی ہو، مگر ناظر ضرور ہے۔ مگر جس مقام پہ حضرت حسان حضور کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر گویا کہ وہ بیان کر رہے ہیں، آقا تشریف فرما ہے، ایسی مبارک بزم، ایسی مبارک محفل نہ دنیا آسمان نے اس سے پہلے ایسی بزم دیکھی، نہ قیامت تک دیکھیں گا کہ جس بزم کے سامعین اور ناظرین میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، مولا کائنات ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، عشرہ مبشرہ ہے، انصار ہے، مہاجرین ہیں، وہ صحابہ اکرام کہ جن میں کا وہ آخری صحابی جس نے حضور کو ایک گھڑی دیکھا، حضور کو ایمان کی حالت میں ایک گھڑی دیکھا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، غوث سے بھی افضل، کتب سے بھی افضل، تمام دنیا کے انسانوں سے افضل، تمام دنیا کے اولیاء سے افضل، قیامت تک کے انسانوں سے افضل، مگر ایک سے ایک بڑی شخصیت اس بزم میں موجود ہے، اور خود بزم کائنات کے جو ہے شمع رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آقا فرش زمین پر تشریف رکھتے ہیں، اور حضرت حسان سے کہتے ہیں حسان میرے منبر پہ بیٹھو۔
میرے ممبر پہ بیٹھ کے میری تعریف بیان کر، اور وہ تعریف بیان کر کہ جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے۔ حضرت حسان ممبر پر آتے، حضور فرش زمین پر تشریف فرما، اور حضرت حسان کہتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُكَ أَنْتَ لِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ کہ اللہ کے رسول کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں، ایسی کوئی آنکھ کائنات میں ہے ہی نہیں جس نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا ہو۔ کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا، ہر عیب سے بے نیاز رکھا۔ آپ میں کوئی عیب نہیں، آپ میں کوئی خامی نہیں، کوئی نقص نہیں۔ آپ کو کیسے پیدا کیا؟ خلقت مبرئا کل عیب من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک کیا، پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے خود آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں اختیار مصطفیٰ کی بھی بیان کیا، اور یہ بتایا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل بے عیب پوری کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ پیدا ہوئے تو آپ سے مرضی پوچھی گئی، میں پیدا ہوا تو مجھ سے پوچھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا فاروق رضوی کہاں پیدا ہونا ہے، قبیلے کا نام بتاؤ، کس خاندان میں پیدا ہونا ہے، پٹھانوں کیا پیدا ہونا ہے، سیدوں کیا پیدا ہونا ہے، مغلوں کیا پیدا ہونا ہے، انصاریوں میں پیدا ہونا ہے، منصوریوں میں پیدا ہونا ہے، کہاں ہونا ہے؟ فاروق رضوی مرضی بتاؤ، رنگ کیسا ہو، گورا ہو، کالا ہو، درمیانی ہو، سولا ہو، کیسے پیدا ہونا چاہتے ہیں، ناک کیسی ہو، آنکھ کیسی ہو، ہماری مرضی، کسی کی ہم سے مرضی نہیں پوچھی گئی، کسی سے نہیں پوچھی گئی۔ اللہ نے جیسا چاہا ویسا رنگ روپ دیا، جیسا چاہا چہرہ عطا کیا، جیسا چاہا ویسا جسم عطا کیا، جہاں چاہا جس کے گھر میں چاہا وہاں پیدا کیا۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک کا کیا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے کہا حبیب تو بتا کہ تو خود کیسے پیدا ہونا چاہتا ہے، تو بتا کس قبیلے میں پیدا کروں، تو بتا کس خاندان میں پیدا کروں، تو بتا کہ کون سے ماں باپ سے تجھے پیدا کروں، تو بتا کہ کس سرزمین پر تجھے مبعوث کروں۔ جیسا نبی نے چاہا ویسا محبوب کو پیدا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموں سے رسالت، تحفظ ناموں سے رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے عیب ذات تلاش کرتے رہو، عیب نکال نہ پاؤں گے، لیکن پھر بھی لوگوں نے عیب نکالے، آج بھی نکال رہے ہیں کچھ لوگ۔ آئے دن اس طرح کے بیانات آتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے۔ غیر سے کیا شکوہ، ہمارے اپنے کہلانے والے کون سے پیچھے۔ کتابیں لکھی جاتی ہے، کبھی علم نبی پر حملہ ہوتا ہے، کبھی ذات نبی پر حملہ ہوتا ہے، کبھی مقام نبی پر حملہ ہوتا ہے، کبھی عصمت مصطفیٰ پر حملہ ہوتا ہے، کبھی کوئی لکھنے والا لکھتا ہے محمد کے علم کی کیا بات کرتے ہو، جیسے جانور اور پاگلوں کو ویسی محمد کا علم ہے۔ محمد کے عمل کی کیا بات کرتے ہو، محمد کے عمل کی حیثیت ہی کیا ہے، بندہ بھی عمل کر سکتا ہے، نبی کے برابر ہو سکتا ہے، بلکہ بعض وقت تو بڑھ بھی جاتا ہے، نبی پیچھے رہ جاتا ہے عمل میں، بندہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ جو چاہا کہا کہا جا رہا ہے، لیکن پھر یہاں آپ کہیں گے فاروق صاحب آپ کی گفتگو میں تضاد آ گیا۔ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسان نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا اور نبی پاک نے انکار نہیں فرمایا، تائید کی، تو الفاظ حضرت حسان کے تھے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید تھی، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تائید ایسی فرمائی کہ آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری اور حضرت حسان کو اڑائی اور دعا کی، اور صحابہ نے آمین کا کہا پروردگار حسان کے منہ کو سلامت رکھ، اور حسان جب میری تعریف بیان کرے جبریل کو اس کا مددگار بنا دے، کہ جو کچھ یہ میری تعریف نہ کہے جبریل اس کی مدد کرے۔ اب یہ اشعار نہیں رہے، نعت نہیں ہوئی، بلکہ مصطفیٰ کی حدیث ہو گئی، کیونکہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث سقوطی یا تقریری۔
दो नाम सुकुती भी बोला जाता है, तकरीरी भी। एक हदीस तो वो होती है जिसमें नबी कुछ हुक्म फरमाए, हुजूर ने कहा हदीस, हुजूर ने कुछ किया हदीस, हुजूर के सामने कुछ किया गया, सरकार ने रजामंदी का इजहार किया हदीस, हसन ने किया, रसूल ने रजामंदी की मोहर लगाई, हदीस हो गई। अब ये अकीदा हसन का नहीं रहा, रसूल का हो गया कि महबूब आप जैसा पैदा होना चाहते थे अल्लाह ने वैसा आपको पैदा किया, आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया और आपको बेऐब पैदा किया। लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है कि जब हुजूर बेऐब है तो फिर बहुत से लोग ऐब क्यों बयान करते हैं? चौंकने की बात नहीं है, हैरान होने की बात नहीं है। एक रिवायत हमें इस बात को समझा देती है। सरकार तशरीफ फरमाए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर होते, आका के चेहरे मुबारक को देखा, अर्ज किया अल्लाह के नबी खुदा की कसम ऐसा हसीन चेहरा मैंने आज तक देखा ही नहीं है। सरकार आपसे ज्यादा हसीन कायनात में कोई है ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया सदका या अबा बकर, अबू बकर तुमने सच कहा। थोड़ी देर बाद अबू जहल आता, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सदबार माज़अल्लाह, कहता है मोहम्मद तुझसे ज्यादा मकरू शक्ल वाला मैंने देखा ही नहीं, तुझसे ज्यादा बुरा इंसान मैंने नहीं देखा, तुझसे ज्यादा बस शक्ल और बस माज़अल्लाह सख्त जुमले। आका ने कहा सदका या अबा हिकम, हिशाम इब्न हकम, हिशाम इब्न हकम तूने भी सही कहा। सैयद अबू बकर सिद्दीक हैरान हो गए, या रसूलल्लाह ये कैसे हो सकता है, खुदा की कसम आप हसीन और जमील है। हर कोई ये गवाही देता है कि आपसे ज्यादा हसीन और बेऐब कोई नहीं। जब मैंने ये अर्ज किया कि हुजूर आप खूबसूरत है, हसीन है, मैंने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा, आपने तस्दीक की। और अबू जहल ने नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक आपको बस शक्ल बस सूरत कहा, आपने कहा, अबू जहल ने भी सही कहा, ये कैसे हो सकता है? हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर मामला यह है कि मैं दुनिया में मिस्ल आईने के पे भेजा गया, मैं मिस्ल आईने के हूं, जो भी आता है वो अपनी शक्ल मुझ में देख जाता है। अबू बकर तुम आए तो तुम्हारे ईमान की ताबनाकी की वजह से तुम्हारा चेहरा भी रोशन था, तुम खुद हसीन थे, तुम मुझे भी हसीन पाया और मुझे हसीन देखा। अबू जहल अपनी बदबख्ती और कुफ्र की बुनियाद पर खुद बदशक्ल और बदईमान और बदबातिन है, उसने जो देखा अपनी शक्ल को देखा। तो जो भी देखता है, जिसको मेरे बारे में जैसा कहता वो पाते हो, तो बस समझ लो कि वो मेरी बारे में नहीं कह रहा, दर हकीकत वो अपने आप को आईने में देख रहा है। यही वजह है कि आला हजरत ने जब देखा तो हुजूर को हसीन पाया, क्योंकि आला हजरत खुद हसीन था। और कुछ गैरों ने देखा तो वो खुद बदशक्ल थे, तो उनको हुजूर बदशक्ल नजर आया, ऐबदार नजर आया।